تحریک انصاف جس نے ایک بار پھر یو ٹرن دکھایا ہے، پہلے کمیٹی کے لیے نام دے دیے، پھر بائیکاٹ کر دیا، کہہ رہے ہیں کہ ہم کمیٹی کا حصہ نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں فارورڈ بلاک ہیں، دو دھڑے نظر آ رہے ہیں، ایک سیاسی کمیٹی ہے اور مرکزی قیادت ہے جس میں اختلاف نظر آ رہا ہے۔ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ اس میں مرکزی قیادت حصہ بننے کی حامی ہے اور سیاسی کمیٹی نے اس کی مخالفت کر دی ہے۔ زنیرہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے جو الگ رہنے کی ایک روش ہے، جو فیصلہ ہے، کیا وہ درست ہے؟ دیکھیں، درست کی بات دو کانٹیکسٹ میں ہم دیکھ سکتے ہیں، ان پرنسپل یا پھر جو ماضی رہا ہے پی ٹی آئی کا۔ تو بیسکلی تو انہوں نے ہمیشہ وہ جسے کہتے ہیں نا لیس ٹراڈن پاتھ ہی لیا ہے کہ وہ ہمیشہ بوائیکاٹ کی طرف جاتے ہیں، علیحدہ رہتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ جو انہوں نے مولانا کے ساتھ کھڑے ہو کے بیرسٹر گوہر نے یہ کہا کہ ہمیں ان پرنسپل اس مسودے سے کوئی پرابلم نہیں ہے، جو اس وقت مسودہ تھا، ابھی پاس نہیں ہوئی تھی ترمیم، لیکن بیکاز ہماری جو پارٹی ہے اس کے ساتھ اس وقت سلوک اچھا نہیں ہو رہا تو ہم اس کے پروٹیسٹ میں ووٹ نہیں کریں گے۔ اب یہ اٹ سیلف ایک ایسی موو تھی جس کے بعد لوگوں نے ان سے یہ کوسچن کرنا ہی تھا کہ اگر آپ اگریڈ تھے تو پھر آپ اس میں حصہ ہی ڈال دیتے، کم از کم آپ کا ایک حصہ ہو جاتا۔ ایک ہسٹری بن رہی ہے، 26th امینڈمنٹ ہے، لگتا کہ سارے آن بورڈ ہیں، یا پھر یہ نہ کہتے کہ ہمیں ڈرافٹ پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، یا تو پھر یہ کہتے کہ ہمیں اس سے پرابلم ہے۔ سو بیسکلی مولانا سے ملتے بھی رہے، پارلیمنٹری کمیٹی جو ملتی رہی ہے اس سلسلے میں اس کا بھی حصہ رہے، سب کچھ کیا اور اینڈ میں بس ووٹ نہیں دیا۔ جب قومی اسمبلی میں آئے تو بڑی فائری سپیچز بھی کر دیں۔ تو اس میں ڈائریکشن کوئی نظر نہیں آتی، ہمیں پی ٹی آئی کا پرنسپل سٹینڈ کہیں نظر نہیں آتا، سوائے اس کے کہ کیونکہ ان کو بانی پی ٹی آئی نے کہا ہوگا کہ آپ نے ووٹ نہیں ڈالنا تو انہوں نے نہیں ڈالا۔ تو پرابلم از کہ فرام ہیئر آن ان کو واقعی ڈائریکشن اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے ڈائریکشن کیا لینی ہے۔ گنڈا پور صاحب دوبارہ سے احتجاج کی کال دے رہے ہیں، کس چیز کا احتجاج؟ جس مسودے پہ آپ کو پرابلم نہیں تھی اس پہ اب کیوں آپ احتجاج کر رہے ہیں؟ سو آئی تھنک دے آر ان پرابلم ناؤ۔ اب لوگ بھی نکلتے ہوئے سوچیں گے، خود ورکر بھی سوچے گا، قیادت بھی سوچے گی کہ لیڈ کس نے کرنا ہے۔ اٹس گوئنگ ٹو بی پرابلم۔ اور جس طرح سے یہ کنفیوژن پارٹی کے اندر کریٹ ہو رہی ہے، عادل صاحب آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ اٹ سیلف پارٹی کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے؟ کیونکہ اندر جب دھڑے بندی ہے، ایک جماعت کہہ رہی ہے، ایک سائڈ یہ کہہ رہی ہے کہ کام کر لیتے ہیں، دوسری سائڈ اور دوسری پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا نہیں کرنا، تو یہ کنفیوژن اپنے اندر جب تک یہ کلیئر نہیں کریں گے تو یہ کس طرح سے ڈیسیجن لے سکتے ہیں؟ دیکھیں، مختلف کمیٹیز بنی ہوئی ہیں ان کی۔ اب جو فیصلہ کیا تھا جس نے کہ اس نے اس میں ترمیم میں حصہ لینا ہے، چیف جسٹس کی تقرری کے پروسیس میں حصہ لینا، وہ ایپیکس کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا۔ پھر سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں اکثریت جو ہے وہ بھگوڑے جو لیڈرز ہیں ان کے، جو مختلف ملکوں میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، حکومتوں کے خلاف کرتے ہیں، اداروں کے خلاف کرتے ہیں، ان کا انفلوئنس جو ہے وہ چلا ہے سارے معاملے میں۔ ان کے کہنے کے اوپر جو ان کے سیکرٹری جنرل ہے انہوں نے بھی اس میں ریزسٹ کیا اور اس کی بنیاد پر پھر آج انہوں نے اس ساری کمیٹی کے اجلاس کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیا۔ تو بیسیکلی تو چیئرمین جو ہے وہ ایک ڈمی چیئرمین ہے، ان کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں اور اگلے دن اس کے بالکل الٹ جو ہے وہ صورتحال سامنے آتی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہاں پر تمام جو لیڈرز ہیں وہ خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اڈیالہ کو، کہ کون کس کے جو بیان سے جو ہے وہ اڈیالہ خوش ہوتا ہے۔ تو وہ اس کوشش میں جو ہے وہ ان کو بالکل کوئی خیال نہیں ہے، نہ اپنی پولیٹیکل اسٹرینتھ کا خیال ہے، نہ ان کو اپنے کسی کارکن کا خیال ہے، نہ ان کو پارٹی کی ریپوٹیشن کا خیال ہے، نہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے پہلے کیا ڈیسیژن لیا تھا، بعد میں کیا ڈیسیژن لیا تھا، یا آپ کو ایک سیاسی بیہیویئر جو دکھانا چاہیے وہ نہیں دکھا رہے۔ یہ بالکل نان پولیٹیکل بیہیویئر جو ہے وہ اس پارٹی میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور جب فیصلہ ہوتا ہے کہ احتجاج کرنا ہے تو مرضی سے کوئی شریک ہوتا ہے، کوئی نہیں شریک ہوتا، نان پولیٹیکل بیہیویئر نظر آ رہا ہے پارٹی کے اندر۔ افتخار صاحب، بیرسٹر گوہر اور علی ظفر پارلیمانی کمیٹی کا حصہ بننا چاہتے تھے، حامد رضا نے مخالفت کر دی، سلمان اکرم راجہ اس کے خلاف نظر آئے اور بلاخر ہم نے دیکھا کہ کمیٹی کا حصہ نہیں بنی پاکستان تحریک انصاف۔ حصہ بنے نہ بنے فیصلہ تو ہو جانا ہے، تو عزت برقرار رکھ لیتے، حصہ بن جاتے۔ دیکھیں، بیرسٹر گوہر نے کافی انٹرسٹنگ بات کی، انہوں نے کہا ہم نے نام بھی جو کرنے تھے وہ دے دیے۔ اس کے بعد جو ہے میٹنگ ہوئی اور پھر جو ان کی پولیٹیکل جو کمیٹی ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب آپ اس کا جو ہے بوائیکاٹ جو ہے وہ کر دیں۔
تو نام تو انہوں نے دے دیے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے مکمل طور لائک بوائکاٹ, ان کی پریزنس سے ان کو پتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, کیونکہ آبویسلی ان چوائسیز جو ہے وہ بہت کلیئر ہیں کہ وہ وہی چاہتے ہیں کہ سینیورٹی جو منصور علی شاہ ہے وہی برقرار رہے اور اسی طرح جو ہے وہ سارا کام چلے. لیکن جو پی ٹی آئی کی جنرلائز پالیٹکس ہے, بیرسٹر گوہر نے یہ بات بھی کی کہ کوئی پارٹی کے اندر دھڑے نہیں ہے, جو اس بات کا اندھیا ہے کہ آبویسلی پارٹی جو ہے وہ کئی لائنز پہ تقسیم ہے. اور کل بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور جو کے پی کے گورنمنٹ میں ہے, اور جو پی ٹی آئی جو ہے وہ پولیٹیکل میں, ان دونوں کے درمیان میں کوئی بھی ایسا ربط نظر نہیں آتا کہ جو پارٹی پالیسی کے مطابق ہو, لائک کوئی کنسولیڈیٹ اوپینین ہو. لیکن جو تحریک انصاف کا ووٹر ہے, جو ان کا اسٹریٹ پاور ہے, آبویسلی وہ پولیٹیکل جو ان کا ونگ ہے اس کو جو ہے وہ کیٹر کرتا ہے, اور انہی کی اپیل جو ہے ان کے خلاف ہی ہے. تو میرے خیال میں جو انٹرسٹنگ پارٹ ہے کہ فار دا فورسین فیوچر آگے جتنے بھی کام ہوں گے, لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ جو پولیٹیکل ان کی جو کمیٹی ہے اس کا نیریٹو ہے وہ پارٹی کے اوپر جو ہے وہ ڈومیننٹ رہے گا. بیرسٹر گوہر پولیٹیکل کمیٹی آپ کو ڈومیننٹ نظر آتی ہے. زنیرہ, مولانا اور تحریک انصاف کے اتحاد کا مستقبل کیا دیکھ رہی ہیں؟ میرے خیال ہے بس ایک لیوک وارم سا اتحاد رہے گا, کیونکہ اگر ابھی تک کی ڈیولپمنٹس دیکھیں تو 2024 کے جنرل الیکشنز کے بعد اگر کوئی میجر ڈیولپمنٹ آئی تھی تو وہ یہی تھی, ہماری 26th امینڈمنٹ کے ارد گرد گھوم رہی تھی. اس میں تو مولانا نے ان کے ساتھ جو رول پلے کیا ہے وہ میں سمجھتی ہوں اس میں مولانا کا قد بہت بڑا ہوا ہے. گیون دا ہسٹری, لیٹس گیو ہم آل دا کریڈٹ کہ کس کس نام سے نہیں انہیں پکارا گیا, کیا کیا نہیں کہا گیا, کیا کیا الزام نہیں لگے. اس کے بعد بھی انہوں نے, مولانا نے جو پوسچرنگ کی ہے وہ بہت بہت زیادہ اس کی تعریف کرنی چاہیے, اس کی بہت ضرورت ہے ہماری اس وقت کی سیاست میں. اب اس سے لرن کیا ہے پی ٹی آئی نے کہ نہیں کیا, آئی کانٹ سے, کیونکہ پرابلم یہی ہے کہ وہاں تو ڈیسیجن میکنگ کی اتھارٹی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس جو اس وقت قیادت میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے اٹ از ٹو ڈیفیکلٹ, اٹ از ٹو انپریڈکٹیبل کہ ہم یہ کہیں کہ یہ آگے کس کے ساتھ کیسے چلیں گے, بیکاز یہ کب یو ٹرن لے لیں. جس طرح ابھی تک تو سب سموتھ سیلنگ تھی, لیکن آج پھر کہہ رہے ہیں ہم اس کمیٹی میں نہیں بیٹھیں گے, گو کہ فرق کوئی نہیں پڑتا. اور آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ابھی آگے کی جو پالیٹکس ہیں وہ اتنی ڈیزالو ہو گئی ہیں پی ٹی آئی کی, کہ اس میں بھی اگر یہ پچھلے سٹانسز کی طرح چلتے رہے تو بات کیسے ریلیونٹ کیسے رہیں گے. عادل صاحب, اگر ان کی موجودگی کا فرق نہیں پڑتا تو پھر پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس کیوں ملتوی کیا گیا؟ مطلب فیصلہ تو ہو سکتا تھا نا, مولانا کا جو پیٹرن ہے اسی کو فالو کیا گیا. کہا جا رہا ہے کہ منانے کی کوشش کریں گے پاکستان تحریک انصاف کو. ایک فارمیلٹی ایک حکومت کی طرف سے اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے ایک جیسچر کے طور پہ کہ ہم نے کوشش کی تھی ان کو منانے کے لیے کہ تاکہ ایک فیصلہ ہو سکے. اور ساتھ اعظم نذیر طارڑ نے یہ بھی کہا ہے کہ 2/3 اکثریت چاہیے اس فیصلے کرنے کے لیے, وہ موجود ہے, ان کے آنے نہ آنے سے فرق کوئی نہیں پڑے گا. لیکن ایک پولیٹیکل جسے کہتے ہیں سیاسی لوگوں کا ایک ہے کہ انہوں نے کوشش کی کہ ان کو بلا لیا جائے اور کنسنسس سے کوئی فیصلہ ہو جائے. اب یہ تو ان کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف نے نہیں آنا. مولانا نے خاص طور پہ جو ہے وہ اسد کیسر کو فون کیا ہے اور انہوں نے کہا, ان سے درخواست کی ہے کہ وہ اس کمیٹی میں شریک ہو جائے. لیکن اسد کیسر کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. پولیٹیکل جو تحریک انصاف ہے یہاں پہ فیصلہ سازی جو ہے وہ پاپولر سیاست کو دیکھ کے مد نظر رکھتے ہوئے کی جاتی ہے کہ ہمارا کس ڈیسیجن سے ہمارا کارکن جو ہے وہ مطمئن ہوگا.